زارا سارا کو فون کرے گی اور اسے کہے گی کہ وہ گھر سے باہر آئے تاکہ وہ دوبارہ اس گھر میں انٹر ہو سکے۔ سارا اپنی بہن سے کہے گی اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، تو کیا تم اب حیدرآباد واپس نہیں جاؤ گی؟ اس پر زارا کہے گی نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، تمہاری پھپھو کے ارادے مجھے بہت زیادہ خطرناک لگتے ہیں، اس لیے ابھی تمہارا حیدرآباد اور میرا کراچی میں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے فوراً باہر آؤ تاکہ میں گھر کے اندر آ سکوں۔ زارا یہ بات سن کر ڈری سہمی سی باہر جانے کے لیے نکلے گی، لیکن آگے سے اس کی پھپھو فرحت اس کو پکڑ لے گی۔ وہ تو پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی ہے جب مظہر صاحب نے اس کی بیٹی سے کہا کہ وہ اپنی ماں کے لیے چائے بنا کر لائے۔ یہی بات وہ فون کر کے رکشی کو بھی بتائے گی، لیکن رکشی اپنا ہی رونا روئے جائے گی۔ اس کا شوہر منور شادی کی پہلی رات ہی اسے چھوڑ کر کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ رکشی اپنی ماں سے کہے گی آپ کا سارا نامہ میں نے نہیں سننا، مجھے اپنی ہی فکر کھائے جا رہی ہے۔ یہاں پر جیسے ہی رکشی اپنی ماں کا فون بند کرے گی، فوراً ہی فرحت باہر کو نکلے گی۔ تبھی سارا اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے نظر آئے گی، جس پر وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر کہے گی کیا اب بھی وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ سب کو بتا دے گی۔ مگر سارا اپنی پھپھو سے کہے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرکار سارا گھر سے باہر چلی ہی جائے گی اور دوبارہ زارا گھر میں انٹر ہو جائے گی۔ اس بات فرحت اسے پکڑنے کی کوشش کرے گی اور آگے سے زارا اسے خوب کھری کھری سنا دے گی، جس سے فرحت کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔